صرف کل پرسوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو اس میں بعض لوگوں نے یہ اشکال پیدا کیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات نہیں کہنا چاہیے، تو سوچا کہ اس حوالے سے اپنی کچھ گزارشات بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کائنات میں انسان مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے زمین میں جو کچھ ہے یہ سارا اے انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین اور زمین میں موجود ہر چیز انسان کے لیے ہے۔ یہاں تو صرف زمین کا ذکر ہے، سورہ جاثیہ کو دیکھیے دوسری آیت کریمہ، وہاں تو اللہ نے تمام کائنات کا ذکر کیا ہے کہ یہ آسمان اور دیگر سیارے اور دیگر ستارے اور سورج چاند اور زمین کی تمام چیزیں یہ انسان کے لیے مسخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن، سورہ جاثیہ کی آیت ہے کہ اے انسانوں، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا اپنے خصوصی فضل اور کرم سے۔ ان آیات کے بعد کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہو، بہرحال اس موقف کی تائید نہیں کرتے۔ تو انسان اس کائنات کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور میں کئی دفعہ اس موضوع پر بات کر چکا ہوں کہ انسان کو یہ مرکزی حیثیت اور فضیلت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے اس مقام اور مرتبے کا ادراک کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء و رسل ہیں، اور پھر انبیاء اور رسل کا آپس میں تفاوت ہے، آپس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔